اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب رات کا آخری حصہ آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو میں عطا کروں؟ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الملک مالک یوم الدین، he doesn't need you and me، حل من سائل فاعطی، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو میں عطا کروں؟ حل من تائب اتوب علی، کیا کمال کا انداز ہے واللہ العظیم، کہ ہے کوئی توبہ کا طلبگار، ہے کوئی جس کی جھولی کو میں بھر دوں؟ تم مانگنے والے بنو تو صحیح، مانگو تو صحیح، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ حل من مستغفر اغفر علی، ہے کوئی استغفار کرنے والا جو چاہتا ہے کہ اپنے گناہوں سے دور ہو جائے، بخشش طلب کرے، میرے پاس آنا چاہے، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اور یہ ہر رات ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر رات آواز لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اینڈ واٹ آر وی ڈوئنگ؟ ہم اپنی زندگیاں کیسے گزارتے ہیں؟ ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ فیمس پرسنالٹی، سب سے زیادہ ٹاپ کی پرسنالٹی کوئی ہے؟ نہ تھی، نہ ہے، نہ کبھی ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ ایک صحابی ہیں ظاہر رضی اللہ عنہ، ان کا چھوٹا قد تھا and he had a dark complexion، تو لوگ ان کو نا بلیٹل کیا کرتے تھے، ان کی بے عزتی کیا کرتے تھے۔ اب بازار میں کھڑے ہیں حضرت ظاہر، پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور ان کو پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں، گراب کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، what a view would that be۔ کہتے ہیں من یشتری ھذا العبد، کہ مجھ سے یہ غلام کون خریدے گا؟ اور اونچی اونچی آواز پکار کے کہہ رہے ہیں مارکیٹ پلیس میں من یشتری ھذا العبد۔ پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولنا سٹارٹ نہیں کرتے، he tried to open his hands، کہ کون ہے، کس نے مجھے پکڑا ہوا ہے؟ لیکن جب ان کو آواز آ جاتی ہے نا، ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ تو اللہ کے حبیب ہیں، اپنے آپ کو سمیٹ لیتے ہیں وہ۔ He wanted to enjoy that moment۔ اور پھر کہتے ہیں، اب انہوں نے چہرہ نہیں پلٹا ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہتے ہیں یا رسول اللہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ I'm not a slave، لیکن اگر میں ہوتا بھی تو کون مجھے خریدتا؟ کون مجھے خریدے گا؟ نہ میری کوئی حیثیت ہے، نہ میں فزیکلی اسٹرانگ ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی طرف جو ہے ان کا رخ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نا یہ دعا یاد کر لینی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها ومن عین لا تدمع۔ بالکل کہ اللہ میں ایسی آنکھ سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو روتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے عظیم ہے، ایک آنسو جو وہ بہاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اس بندے کے جو گناہ ہیں اس سے زمین آسمان بھر چکے ہوں، اگر آپ یہ ساتوں سمندر کا پانی ملا کے اگر اس آگ کو بجھانا چاہیں وہ نہیں بجھے گی، لیکن اگر آپ ایک قطرہ اللہ تعالیٰ کی خشیت میں، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے اگر آپ وہ گرا دیتے ہیں نا، آپ کے سارے گناہ ایز اف کہ وہ تھے ہی نہیں۔ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ جو رب کریم ہے نا، کریم کا جو ہے نا برو، میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو یسترنا چھپاتا ہے، ثم ینادینا، پھر ہمیں پکارتا ہے، پھر ہمارے گناہوں کو توبہ کرتا ہے، معاف کرتا ہے، ہمیں اس کے شر سے بچاتا ہے، ان کو نیکیوں میں کنورٹ کرتا ہے اور پھر ہمیں جنتوں میں ڈال دیتا ہے۔ یار کیا رب ہے اس میں۔ آپ کو بے وقوف مت بنائیں، اپنے آپ کو جھوٹی تسلی مت دیں۔ وہ حدیث بھی ہم سن چکے ہیں بار بار، ابلیس کہتا ہے، ابلیس جب کوئی مرد ایک غیر محرم عورت کے ساتھ ہوتا ہے، ابلیس کہتا ہے تیسرا میں ہوتا ہوں ان کے درمیان۔ اور آپ کا کیا خیال ہے، ابلیس کوئی چھوٹا دشمن ہے؟ اور وہ کبھی کبھار نہیں، بہت دفعہ ایسے کام کروا چکا ہوتا ہے کہ بندہ بعد میں سر پکڑ لیتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، and there is no way out after that۔ کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے زبان سے کہی ہوئی چیز اور پریکٹیکلی کوئی کہی ہوئی چیز آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے۔ isn't this the case؟ وہ ریگریٹ پھر ساری زندگی رہتا ہے بندے کے ساتھ۔
جو شخص کسی انسان پہ احسان کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے فالراحمون یرحمہم الرحمن، جو رحم کرتے ہیں رحمان ان پہ رحم کرتا ہے۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں کہ اس کی کام پورا ہو جائے، یار اس تک مشکل پریشانی سیٹل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اس کو گاڑی چاہیے، اس کو گاڑی دو، اس کی بیوی بیمار ہے، اس کو شفا دے دو، یہ خود بیمار ہے، اس کو اللہ اس کی حاجت کو پورا کرنے میں، اور جس کی حاجت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا کرنے میں لگ جائیں، کون اس چیز کو روک سکتا ہے؟ جو ایک مسلمان کے عیب کو چھپائے گا، اس کو عیب پتہ چل گیا، اس کا ایک فالٹ پتہ چل گیا، وہ کسی بھی برائی میں تھا، دیکھ لیا، کہتے ہیں وہ لوگوں کو نہیں پتا کہ بات سن تجھے میں یہ بات بتاؤں، فلاں شخص یہ برا عمل کر رہا تھا، فلاں شخص اس افیئر میں تھا، فلاں شخص وہ کرتے پکڑا گیا، وہ اس کو میں نے ہسٹری دیکھ لی تھی۔ جو اس کو چھپاتا ہے، اس کو پرائیویٹلی نصیحت کرتا ہے اور چھپاتا ہے اس کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے پرائیویٹ، جو ہر انسان کے پرائیویٹ برے ایکشن ہوتے ہیں، اللہ کو چھپا لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صبح اٹھتا ہے اور وہ صحت مند ہے، خیر میں ہے، عافیت میں ہے، اور اس کے اوپر شیلٹر بھی ہے، اس کے اوپر چھت بھی ہے، اور اس کے پاس اس دن کا کھانا بھی اویلیبل ہے، it is as if he is the king in the world، کہ یہ ایسے ہے جیسے کہ وہ بادشاہ کی لائف گزار رہا ہے۔ تو آج ہماری فریجز میں نہ جانے کتنی دنوں کے کھانے پڑے ہوتے ہیں، سٹف پڑا ہوتا ہے، اور ہم جو بھی ہم مال و متاع رکھتے ہیں، جو بھی ہمارے پاس پیسے ہیں، ہمارے پاس تو یعنی الحمدللہ اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ ہم اگلے جو ہے کچھ سال بھی کھانا کھا سکیں، لیکن یہاں پہ ہمارے نبی کیا ایڈوائز کر رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس اس دن کا کھانا اویلیبل ہے اور تم صحت مند ہو اور تمہارے اوپر چھت ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ برائی کا کام کرتا ہے، حرام کرتا ہے، یہ عمل اس کا اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارتا ہے۔ ہم اللہ کی زمین پر چلتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور زمین کہتی ہوگی اللہ تعالیٰ کو، اے اللہ آپ مجھے حکم دے دیں، میں ابھی شک ہو جاؤں اور یہ میرے اندر دھنس جائے۔ آسمان کہتا ہوگا، اے اللہ آپ مجھے حکم دے دیں، پتھروں کی بارش برسا دوں اس شخص کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی آپ کو اور مجھے مہلت پر مہلت دیے جا رہے ہیں۔ اور پھر ہمارے اندر یہ ڈاؤٹ آتا ہے کہ وائی می، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کافی نہیں ہے ہمارے لیے کہ ابھی ہم اگر زندہ ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کی بدولت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہا من دابہ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ان کو پکڑنے لگ جائیں تو اس زمین پر ایک جاندار بھی چلتا ہوا نہ چھوڑیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ اے میرے بندے پلٹ آ، میرے پاس واپس آ جا۔ صحابی آتے ہیں رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بہت برے خیالات آتے ہیں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے آسمان سے نیچے پھینک دیا جائے اور میں سمیشڈ ہو جاؤں، بجائے اس کے کہ وہ میں اپنے خیالات اپنی زبان پہ لے کے آؤں اور آپ کو میں بتاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اوجدتم، کہ تمہیں واقعی ایسے تھاٹس آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آئی ایم ویری ڈسٹربڈ۔ تو پھر رسول اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ، اور 3 دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کارنر کر دیا ہے صرف وسوسوں کی حد تک، اس سے بڑھ کر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ شیطان آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو میوزک کانسرٹ پہ لے کے نہیں جا سکتا۔ شیطان خود پیسے سے سگریٹ خرید کے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ڈبی ہے یار پلیز اس کو ختم کرنا ہے آپ نے، رائٹ؟ شیطان آپ کو ویلو لا کے نہیں دے گا۔ شیطان آپ کا ہاتھ پکڑ کے یہ نہیں کہے گا جسٹ کلک دس، یو ول ڈو اٹ یور سیلف، وہ آپ کرتے، ہاں تھاٹ بلڈنگ وہ کرتا ہے بٹ یو ٹیک دی ایکشن۔ ابراہیم علیہ السلام ابھی جوان ہے، جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، ان کو نہیں پتا تھا کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما، کہ آگ میرے بندے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جانا، ٹھنڈی بن جانا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔
आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं जला पाई, इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहीं पता था कि ये छुरी मुझे ज़िबा नहीं कर सकेगी। ये उनका ट्रस्ट था अल्लाह ताला पे, उनका तवक्कुल था। मूसा अलैहिस्सलाम, आगे समुंदर है, पीछे फिरौन की कौम है और फिरौन अपने लश्कर के साथ आया हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ही कह उठे बनी इसराइल, ऐ मूसा आपने तो हमें मरवा दिया, इससे बेहतर तो हम शहर के अंदर ही थे, एटलीस्ट हम जिंदा तो थे, यहाँ पे तो ये हमें मार देगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्ना मअई रब्बी सयहदीन। और यही मैसेज रसूलुल्लाह ने भी उम्मत को दिया। तो जहन्नम में पहले अपनी सजा पा रहा होगा और जल चुका होगा। अल्लाह ताला उससे फरमाएंगे कि ऐ मेरे बंदे, अगर तू अपने गुनाहों का इकरार कर ले तो मैं तुझे जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल कर दूंगा। क्या तू अपने गुनाहों को कन्फेस करता है? क्या तू इकरार करता है? और फिर थोड़ी देर के बाद वो सोचेगा कि अगर मैंने अपने गुनाहों का एतराफ कर लिया तो हो सकता है कि मुझे दोबारा जहन्नम में फेंक दिया जाए। तो बंदा कहेगा कि ए अल्लाह, मुझे आपकी इज्जत और आपके जलाल की कसम, मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ए मेरे बंदे, मेरे पास तेरे खिलाफ गवाह भी मौजूद हैं। तो जब वो अपने राइट और लेफ्ट देखेगा तो किसी को नहीं पाएगा, कहेगा ए अल्लाह कहाँ हैं आपके गवाह? तो अल्लाह ताला उसकी स्किन को हुक्म देंगे कि इसके जो छोटे गुनाह हैं, माइनर सिंस हैं, वो बताओ। और जैसे ही वो बताना शुरू करेगी, बंदा बोल उठेगा कि ए अल्लाह बस बस, मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस सुना रहे थे सहाबा इकराम को, वो इतना मुस्कुराए, वो ऐसे हंसे कि उनके मोलर टीथ नजर आ रहे थे। और फिर फरमाते हैं, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि जब बंदा ऐसा करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी मुस्कुराएंगे, उसके गुनाहों के एतराफ करने की वजह से उसे जन्नत में दाखिल कर देंगे।